السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام پلوشا ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ ہاؤس وائف بھی ایسی جو بس بیچاری سی ہوتی ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس شوہر اور سسرال کی سن کر ہاں میں ہاں ہلاتی رہتی ہے۔ میرا حال بھی یہی تھا۔ شوہر کہتا رات ہے تو میں دن کو رات کہہ دیا کرتی تھی، اور سسرال والے کہتے کہ دن ہے تو میں رات کو دن کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ میری پھپھو اماں نے مجھے سکھا پڑھا کر بیچا۔ پلوشا بیٹا، جو بھی ہو جائے تم نے گھر کو بسائے رکھنا ہے۔ شوہر کے گھر سے اب صرف تمہاری لاش ہی آئے، تم نہ آنا۔ سو اس کے بعد میں کیا ہی کرتی؟ اپنا گھر بسانے کے لیے جو جتن ہو پڑے مجھ سے میں نے کیے، اور بدلے میں شوہر کی طرف سے ہمیشہ بے رخی ہی میرا مقدر ٹھہری تھی۔ میرا شوہر ایک سنجیدہ طبیعت کا آدمی تھا، اور اتنا سنجیدہ تھا کہ کبھی مجھ سے مسکرا کر بات کرنا تو دور، میری طرف مسکرا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور دیکھتا بھی کیوں؟ میں کون سا اس کی من پسند بیوی تھی؟ میں تو زبردستی اس کے پلے باندھ دی گئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے بیچاری بہت تھی اور اوپر سے بن ماں کے تھی۔ سو سب کو ہی مجھ پر ترس آتا رہتا تھا۔ میرا شوہر قاسم خان رشتے میں میرا خالہ زاد تھا۔ بہت پہلے بچپن میں، یا اس سے بھی پہلے، میری پیدائش پر میرے نانا جی نے میرا اور قاسم کا رشتہ طے کیا تھا۔ پٹھان لوگ تھے، سو جان کے جا سکتے تھے، زبان سے نہیں۔ نانا جان تو مر گئے، لیکن ان کا بنایا ہوا رشتہ سب کو نبھانا پڑا، اور میرے حصے میں رشتہ نبھانا پلس سب لوگوں کا ترس آیا تھا۔ میری شادی سے پہلے میں نے ہر طرف سے صرف ایک ہی جملہ سنا تھا کہ کوئی قاسم خان کو سمجھائے ایسا نہ کرے، بن ماں کی لڑکی ہے، اس پر ترس کھائے۔ ایک تو تکلیف یہ کہ مجھ پر ہمیشہ ترس کھایا جاتا رہا، اور دوسری تکلیف یہ کہ میرا بچپن کا منگیتر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سب زبردستی کروا رہے تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ میری ماں نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میری ماں مر چکی تھی، میری ماں زندہ تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ مجھے چھوڑ گئی تھی، میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی تھی کہ جہاں بھی ہو جگ جگ جیے۔ میں کوئی 2 ماہ کی تھی جب میری ماں مجھے اور میرے ابا کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ جس طرح کا میرا ابا تھا، کبھی کبھی میں سوچتی تھی چلو اچھا ہی ہوا اماں بھاگ گئی، ورنہ اس عذاب میں سڑتی سڑتی مر جاتی۔ ابا جی زبان کے بہت ہی تیز تھے، ہر آتے جاتے کو پکڑ پکڑ کر کہانی سناتے تھے کہ میری بیوی بے وفا تھی، مجھے چھوڑ کر فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے ساتھ بھی ابا کا رویہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا تھا۔ وہ اس جدید دور میں بھی جانے کون سی صدی کے روایتی پٹھان تھے جو بیٹی کو عذاب سمجھتے تھے۔ میرے پاس تو سمجھو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، لیکن ایک ایسا رشتہ تھا میرے پاس جو ہوتا تھا تو سب کے پاس ہے، مگر اس رشتے میں اتنا خلوص صرف میرا مقدر ٹھہرا تھا، اور وہ رشتہ تھی میری پیاری پھپھو کا، جنہیں میں پھپھو اماں کہتی تھی، کیونکہ وہی تو میری ماں تھی۔ پھپھو اماں 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں، سو دادا دادی خاندان میں ان کے جوڑ کا پڑھا لکھا مرد ڈھونڈتے رہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور پھپھو اماں کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ دادا دادی آگے پیچھے اس جہان فانی سے چل بسے تو پھپھو اماں کی شادی کی امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی عمر کا کوئی مرد خاندان میں گوارا نہیں تھا، اور خاندان سے باہر پھپھو اماں کا رشتہ کرنے کے لیے میرے ابو تیار نہیں تھے، کیونکہ پھر پھپھو اماں کو جہیز اور زمین کے حصہ دینا پڑتا، جو میرے ابا جیسا انسان چاہتا نہیں تھا۔ سو پھپھو اماں ہمیشہ گھر پر ہی رہیں، اور میری اماں مجھے ان کی گود میں پھینک کر خود اپنی زندگی گزارنے چلی گئی۔ پھپھو اماں کا دل ممتا سے بھرا ہوا تھا، سو وہ میری ماں بن گئی، اور ہر سرد و گرم سے مجھے بچا کر رکھا۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں سے ایک ہی گلہ تھا کہ کاش وہ جاتے ہوئے ساتھ مجھے بھی لے جاتی، لیکن وہ مجھے جہنم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے بن ماں کے بھی پل ہی لی پرورش اور جوان ہو گئی۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی، پھپھو اماں نے ہر وقت میری خالہ کو فون کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ جلد سے جلد مجھے بیاہ کر لے جائیں، لیکن خالہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھیں، جو پھپھو اماں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ابا نے صاف الفاظ میں پھپھو اماں سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے 18 سال کے ہوتے ہی میری شادی خالہ کے بیٹے سے نہ ہوئی تو وہ میری شادی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے کر دیں گے، اور ان کی مرضی کے لوگ ان جیسے ہی ہو سکتے تھے۔ اسی لیے پھپھو اماں بہت پریشان تھیں۔ خالہ کا کہنا تھا کہ قاسم اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا، ورنہ وہ خود بھی مجھے بہو بنانا چاہتی تھی۔
قاسم اپنے لیے ایک پڑھی لکھی اور اپنے سوشل سرکل میں سروائیو کرنے والی بیوی چاہتا تھا۔ میں نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور پھر پھپھو کی طرح ساری زندگی گھر پر ہی بیٹھی رہوں۔ میں کسی بھی طرح سے قاسم کے قابل نہیں تھی، لیکن میرے دل میں قاسم کے لیے خاص مقام تھا۔ میں لڑکی تھی اور خالص مشرقی لڑکی، بچپن سے جس کا نام اپنے ساتھ سنتی ہے اسے ہی دل دے بیٹھتی ہے۔ پھپھو اور خالہ دونوں پوری کوشش کر رہی تھیں قاسم کو شادی کے لیے منانے کی، اسے رب کے واسطے دے رہی تھیں، میرے لیے ہمدردی کی بھیک مانگ رہی تھیں، لیکن قاسم کا دل کسی بھی طرح نرم نہیں پڑ رہا تھا۔ اور یوں 2 سال گزر گئے اور میں 18 سال کی ہو گئی اور قاسم کی طرف سے کوئی امید نہ آئی۔ ابا نے میرے لیے اپنے دوست کا رشتہ دیکھا۔ ابا کا دوست عمر میں ابا سے 5 سال چھوٹا اور مجھ سے 25 سال بڑا تھا۔ پھپھو اماں نے سنا تو ابا سے لڑنے لگ گئیں، لیکن ابا نے ان کی ایک نہ سنی اور میرے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ ابا کے دوست نے ابا کو میرے بدلے پورے 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو کیسے ابا انکار کر سکتے تھے؟ میرے جیسے بوجھ کا انہیں 10 لاکھ مل رہا تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ میں دن رات بس روتی ہی رہتی تھی اور اس سب کا قصوروار صرف اماں کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہی تو تھیں جو مجھے اس عذاب میں دھکیل کر گئی تھیں۔ وہ مجھے سنبھال نہیں سکتی تھیں تو اس جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا بھی نہ کرتی، لیکن وہ تو اپنی اچھی زندگی کے لیے مجھے چھوڑ گئی تھیں۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتی؟ تو میری زندگی سکون کی ہوتی، لیکن انہوں نے صرف اپنا سکون چاہا تھا۔ میں 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی، سو میرے لیے جو فیصلہ دوسرے لوگ کرتے تھے میں اسی پر سر جھکا دیتی تھی۔ سو اس بار بھی چپ چاپ اپنے ابا کی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی یکدم بدل گئی اور میرے ارد گرد کا ماحول بھی سب کچھ اتنی جلدی تھا کہ میں سمجھ بھی نہ پائی کہ میرے ساتھ آخر ہوا تو ہوا کیا ہے۔ زندگی یوں اچانک بھی بدل سکتی ہے، اندھیرے کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ میں اس چیز سے واقف نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ہی اندھیرے میں گزاری تھی اور اب روشنی میرا مقدر ٹھہری تھی۔ میں جیسے بھی حالات میں رہتی تھی میرا خدا پر یقین ہمیشہ مضبوط رہا تھا، اور یہی مضبوط یقین تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے بھلے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھپھو اماں نے مجھے دین کا اتنا علم سکھایا تھا کہ میں خدا کے قریب ہو گئی تھی، اور یہ خدا ہی کی قربت کا اثر تھا کہ میری زندگی بدل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جس دن میرا نکاح ابا کے برے دوست سے ہونا تھا، اسی دن خالہ، خالو اور قاسم آ گئے۔ خالہ نے نکاح رکوا دیا اور سختی سے کہا کہ ان کے ابو کے بنائے گئے رشتے کو وہ کسی صورت نہیں توڑیں گی۔ سو وہ قاسم کو منا کر لے آئی تھیں شادی کے لیے۔ ابا کو اپنے 10 لاکھ کھو جانے کا غم تھا، سو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن برادری کے سب لوگ جمع تھے اور ہماری برادری میں ایک بار زبان دینے کے بعد مکرنا سنگین جرم تھا، سو ابا کچھ نہ کر پائے۔ میرا نکاح اس دن ابا کے دوست کی جگہ قاسم خان سے ہوا تھا۔ میرا دل جو اتنے دن سے رو رہا تھا یکدم کھل چکا تھا اور گال دہکنے لگے تھے۔ ابا نے 10 لاکھ جانے کا خوب غم منایا تھا۔ مجھے رخصت کرتے وقت بھی ابا کا منہ بنا ہوا تھا اور مجھے ابا نے کہا تھا واپس مت آنا۔ میں بھی کون سا آنا چاہتی تھی واپس اس جہنم میں، لیکن اس جہنم میں ایک رشتہ تھا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ وہ رشتہ میری پھپھو اماں کا تھا۔ پھپھو اماں نے بھی رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر کبھی میرے پاس مت آنا، ویسے 1000 بار ملنے آؤ لیکن روٹھ کر کبھی مت آنا، اب وہی تمہارا گھر ہے اور اسے تم نے بسا کر رکھنا ہے۔ میں اس روز ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکل آئی تھی۔ قاسم کے پاس بہت خوبصورت اور بڑی سی گاڑی تھی جسے وہ خود ہی چلا رہا تھا۔ میں اور خالہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد وہ لوگ پکی سڑک پر آ گئے تھے جہاں بہت ساری گاڑیاں تیزی سے جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا اور میں دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بہت بڑے سے گھر میں موجود تھے۔ ہماری حویلی بھی بہت بڑی تھی، لیکن قاسم خان کا گھر تو ہماری حویلی سے بھی بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہماری 3 حویلیاں ملا دی جاتی تو قاسم خان کا گھر بنتا تھا۔ میں ندیدوں کی طرح پورے گھر کو دیکھ رہی تھی اور خالہ میری معصومیت پر ہنسے جا رہی تھیں، جبکہ خالو بیزار سے نظر آ رہے تھے۔ قاسم خان اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھے بغیر ہی گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ خالہ جان نے ہی مجھے اندر لے کر آئی تھیں اور ایک ملازمہ کو مجھے میرے کمرے تک لے جانے کو کہا۔
سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ملازمہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ہینڈل گھما کر کمرے میں آئی تو دھنگ رہ گئی کہ اتنا خوبصورت اور دلکش کمرہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ ایک دیوار پر قاسم خان کی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ میں محویت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ کھٹاک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور قاسم باہر آیا۔ بنا مجھ پر ایک بھی نظر ڈالے وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے بیگ سے ایک جوڑا نکالا اور پہن کر قاسم کے برابر میں لیٹ گئی۔ سفر کی تھکن تھی اور رات بھی بہت ہو گئی تھی تو میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ خالہ کی آواز سے کھلی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب انہوں نے ایک سوٹ کیس تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور مجھے ملازمہ کے ہمراہ جانے کا کہا۔ ڈر اور خوف سے میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ کل ہی خالہ مجھے بیاہ کر لائی تھی اور مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ میں کتنی خوشی خوشی یہاں آئی تھی، لیکن میری خوشی اگلے ہی دن غارت ہو گئی تھی۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ ہمیشہ بن ماں کی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ترس کھایا جاتا رہا تھا، تو آج کیوں نہیں؟ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابا اور پھپھو نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے تھے۔ مجھے اپنا گھر بسانا تھا، لیکن مجھے تو گھر بسانے کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا۔ میری زبان بند تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ملازمہ نے میرا سامان گاڑی میں رکھا اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے بیٹھتے ساتھ ہی ملازمہ بھی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے اسے میری حفاظت سے میرے گھر پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ کیوں خالہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کون سی ایسی غلطی تھی میری جس کا بدلہ خالہ نے مجھ سے لیا تھا؟ نکاح کے اگلے روز ہی طلاق لینے والی لڑکی کو دنیا جینے نہیں دے گی۔ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو پاگل ہوتا ہوا اور سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا دیکھ چکی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو دیکھا یہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ ملازمہ نے اتر کر میرا سامان اتارا اور مجھے اتار کر میرا ہاتھ پکڑے سفید رنگ کے گیٹ کو عبور کر گئی۔ اندر ایک بڑا خوبصورت سا بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں ملازمہ کے ہمراہ ڈری ڈری سی دروازے سے اندر گئی تو ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ہر طرف شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے اور بہت ساری لڑکیاں تیزی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میری طرف آئی اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر جانے میرے چہرے پر کیا کیا ملنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد اس لڑکی نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی شیشے میں نظر آ رہی تھی وہ میں تھی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں فالتو میں ڈری ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر نہیں پارلر بھیجا تھا اور اس سوٹ کیس میں میرے لیے دلہن کا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا تھا جسے پہن کر میں پری ہی لگ رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ شام کو میرا ولیمہ تھا اور یہاں سے تیار ہونے کے بعد قاسم خان مجھے لینے آنے والا تھا۔ جب میں پوری طرح سے تیار ہو گئی تو قاسم خان کا انتظار کرنے لگی کیونکہ نوکرانی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم خان کے آنے کی اطلاع ملی تو میں اپنا بھاری بھرکم فراق اٹھا کر بمشکل چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ قاسم گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک اٹھا اور کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا تھا، اور جب میں نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ بھی ساختہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے ان کا مسکرانا بہت اچھا لگا تھا، اور پھر جب گاڑی کا دروازہ انہوں نے میرے لیے کھولا اور مجھے سہارا دے کر بٹھایا تو میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی تھی۔ قاسم خان صرف شکل و صورت کا ہی نہیں، عادات و اطوار کا بھی اچھا تھا۔ وہ مجھے ابا اور دوسرے مردوں کی طرح روایتی نہیں لگا تھا کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں تھا۔ خالہ نے شادی نانا جان نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی جو کافی پڑھے لکھے تھے، اور قاسم بھی کافی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں روشنیوں سے چمکتی ہوئی ایک بڑی سی جگہ پہنچے۔ قاسم نے بتایا کہ وہ شادی حال ہے، شہر کے لوگ شادیاں گھروں میں نہیں کرتے۔ قاسم نے اس دن میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میری اور قاسم کی بہت ساری تصویریں بنائی گئی تھیں۔ وہ دن میری زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ ولیمہ کے بعد کے دن سے قاسم کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا، لیکن ایک بات جو اس کی شخصیت میں واضح تھی وہ ہر وقت سنجیدہ سا رہا کرتا تھا۔ جبکہ قاسم کے بڑے دونوں بھائی کافی ہنسمکھ اور ملنسار تھے،
اور اتنی ہی ان کی بیویاں چلاک اور جھگڑالو تھیں۔ وہ دونوں اپنے حصے کا کچن کا کام بھی مجھ سے کرواتی تھیں اور سب کے سامنے بڑھ چڑھ کر مجھے نکما بھی ثابت کرتی تھیں۔ میں بس چپ چاپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی، کیونکہ میری تربیت میں فساد کرنا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان دونوں کی طرح چلاک تھی۔ زندگی کے دن گزر رہے تھے اور میں گزار رہی تھی۔ قاسم بس مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، کبھی مجھے غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ڈانٹا تھا، نہ یہ تانا دیا تھا کہ میں زبردستی ان کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ لیکن پھر بھی ان کا رویہ مجھے تکلیف دیتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے بات کی تھی لیکن کبھی ہنس کر مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا اور نہ ڈانٹا تھا، مگر کبھی پیار سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں قاسم سے پیار کرتی تھی اور ان کے پیار کے لیے ترستی تھی، چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میں قاسم سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا، ہنس کر نہیں تو رو کر نہیں تو ہنس کر۔ تو میں چپ چاپ انتظار کرتی جب قاسم سب کاموں سے فارغ ہو کر میری طرف آتے تھے۔ میں نے خود کو سب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا اور اب تو میں گھر کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی تھی، جبکہ مجھے تو قاسم کے لیے لازم و ملزوم ہونا تھا۔ لیکن وہ کام کے سلسلے میں کئی کئی دن باہر رہتے تھے اور کبھی کبھی مہینوں تک دوسرے ملک رہتے تھے۔ 5 منٹ کے لیے کال کرتے اور خیر خیریت دریافت کر کے فون بند کر دیتے تھے۔ میں کبھی انہیں بتا نہیں پائی کہ میں انہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ میں بس گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ خالہ جان مجھے دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتی تھیں۔ ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو وہ میرے لیے کیا ہی کر لیتی۔ میں سارا دن بس گدھوں کی طرح سارے گھر کے کام دیکھتی رہتی تھی۔ کافی ملازم بھی تھے، مگر بھابھیوں کا کہنا تھا کہ ملازموں پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا، نہ ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سو صبح شام میرا کام سارے ٹبر کے لیے روٹیاں پکانا تھا اور آئے روز بھابھیوں کی پارٹیاں اور مہمانوں نے مجھے عاجز کر دیا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے چپ چاپ رہ کر اپنا گھر بسانا تھا، کسی سے بھی جھگڑا مول نہیں لینا تھا۔ ان دنوں بھی قاسم بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے کہ اچانک سے خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر روز باقاعدگی سے چیک کر کے جاتا تھا، لیکن پھر بھی خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ میں روز صبح نماز کے بعد خالہ کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ میں اس دن بھی معمول کے مطابق ان کے لیے چائے لے کر گئی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ خالہ آج سوئی ہوئی تھی۔ میں جب بھی آتی تھی تو وہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتی تھیں۔ وہ سوئی ہوئی تھیں اور جیسے ہی میں نے ان کو جگانا چاہا تو میرے سر پر آسمان آ گرا اور حلق کی چیخیں نکلی تھیں کہ خالہ تو مر چکی تھیں، وہ ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ خالہ کے بغل میں لیٹے خالو میری چیخوں سے جاگے تھے اور پھر سارا گھر ہی جاگ گیا تھا۔ قاسم کو کسی نے بتایا تو وہ بھی شام تک پہنچ چکے تھے۔ خالہ کا یوں مر جانا سب کے لیے شاک تھا اور سب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ایک میں تھی جس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور شاید آج پہلی بار ہی میری آواز سب نے سنی تھی۔ خالہ کو دفنا دیا گیا تھا، ان کی موت کو بھولا نہیں جا سکتا تھا، اور اس رات میں اور قاسم ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا۔ ہماری ماں مری تھی اور دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ خالہ کے بعد جیسے رشتے بکھر کر رہ گئے تھے۔ ایک خالہ تھیں جنہوں نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ خالو من موجی انسان تھے۔ خالہ کی موت کے بعد ان کا سارا وقت باہر گزرنے لگا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ان کی بیویاں اب الگ گھر چاہتی تھیں۔ سو بنا کسی فساد اور لڑائی جھگڑے کے خالو نے تینوں بیٹوں کے حصے انہیں دے دیے تھے، لیکن بڑے بھائی کی بیگم کے لالچ ہی کم نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی بابی کا اصل مقصد بھائیوں کو آپس میں لڑانا تھا۔ سو بڑے بھائی نے جب قاسم کے حصے میں سے آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا تو دونوں بھائیوں میں ہو گئی لڑائی، لیکن بڑے بھائی نے قاسم کو ان کے حصے کی رقم نہ دی۔ گھر بھی بک گیا تھا اور خالو بڑے بھائی کے گھر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی خالو کی سگی بھتیجی تھی اور خالو کے پاس ابھی بھی بہت پیسے تھے، تو بڑی بابی خوب خیال رکھتی تھی ان کا۔ قاسم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا جہاں ہم دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ بزنس بھی علیحدہ ہو گئے تھے۔ قاسم اور ان کے بھائیوں کے تو قاسم اپنا خود کا بزنس کھڑا کرنے کے لیے محنت کرنے لگ گئے تھے۔ وہ ہر وقت کام میں رہتے تھے اور زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارا کرتے تھے۔ پہلے تو چلو خالہ ہوا کرتی تھیں، بڑے بھائیوں کے بچے تھے تو دل بہل جاتا تھا،
لیکن ایک نئی جگہ بالکل اکیلے میں مجھے خوف سا آتا تھا۔ میں سارا دن اس بند فلیٹ میں بلائی بلائی سی پھرتی تھی، اور رات گئے قاسم تھکی ہاری سے آتے اور فریش ہوتے ہی سو جاتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو بھی ترس گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو مجھے سنتا، جسے میں اپنی سناتی۔ قاسم کی طرف سے جب ہر امید ختم ہونے لگی تو میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی۔ میرے بغل والے فلیٹ میں نسرین نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ سب اسے نسرین ماسی کہتے تھے۔ نسرین ماسی ملتان کی تھیں اور کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس کا شوہر فیکٹری میں ملازم تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ نسرین ماسی بہت باتونی اور پھرتیلی تھی۔ سب کام چٹکیوں میں کر دیا کرتی تھی، اور جس دن میری طبیعت خراب ہوتی وہ میرے سب کام کرتی تھی۔ وہ باتونی تھی اور میں تنہائی کی ماری ہوئی، سو ہم دونوں ہی دوستی بڑھنے لگی۔ وہ ایک اچھی پڑوسن تھی کیونکہ وہ پڑوسیوں کے سارے حقوق پورے کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے سارے دکھ اور غم نسرین ماسی کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ میرے آنسو صاف کر کے انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور ایک ایسی بات کہہ دی جو مجھ جیسی پاگل لڑکی نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ ایک ایسی بات جو سوچنے پر ہی میری روح تک جھلس رہی تھی، اور اگر وہ سچ ہو جاتی تو میں مر جاتی۔ میں نے جب نسرین ماسی کو بتایا کہ قاسم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی اور میری زبردستی شادی ہوئی ہے، اس لیے وہ مجھے بہت کم وقت دیتے ہیں، تو نسرین ماسی نے کہا کہ قاسم ضرور کسی کو پسند کرتے ہوں گے، تبھی وہ اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شادی کے بعد وہ اپنی محبت کو بھول نہیں پا رہے، اس لیے مجھ سے مسکرا کر بات نہیں کرتے، اور مجھے وقت بھی اسی لیے نہیں دیتے کہ اپنا وقت انہوں نے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ نسرین ماسی نے مجھے سوچوں میں ڈال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مرد گھر اور بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا تو کہیں باہر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ نسرین ماسی کی باتوں میں مجھے سچائی لگی تھی، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ شادی سے پہلے قاسم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اسی کے ساتھ اب بھی قاسم کے تعلقات ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی جب نسرین ماسی نے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے نیم کے 10 پتے مجھے دیے اور کہا کہ میں روز کھانے میں ملا کر قاسم کو کھلاؤں۔ 10 دن بعد قاسم اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں روز قاسم کو نیم کے دم کیے ہوئے پتے کھانے میں ملا کر کھلاتی تھی، لیکن 10ویں دن جب قاسم کھانا کھانے اتفاق سے گھر آ گئے تو میں نے جلدی سے نیم کے پتے ان کے کھانے میں ملا دیے، لیکن انہیں ایک ضروری کال آ گئی۔ انہیں جانا تھا، اس لیے میں نے کھانا پیک کر دیا، لیکن تب تک قاسم فلیٹ سے نکل چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد قاسم ایک رہائشی بلڈنگ کے سامنے رکے تھے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور قاسم کے پیچھے ہی گئی۔ قاسم ایک دم غائب ہو چکے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی پیٹھ دکھائی دی تو میں ان کے پیچھے ہی گئی۔ وہ ایک فلیٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ میرے تمام شک صحیح نکلے تھے۔ قاسم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے تھے۔ میں فلیٹ کے پاس پہنچی جس کا دروازہ بند کرنا شاید قاسم بھول چکا تھا، لیکن میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر میرا شوہر نہیں بلکہ میرے سسر یعنی میرے خالو تھے۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے آج قاسم نے پہنے ہوئے تھے۔ تبھی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے اب یاد آیا کہ ایسے ایک جیسے کپڑے چاروں باپ بیٹے نے خالہ خالو کی اینیورسری پر پہنے تھے۔ خالو کے ساتھ بے تکلفی سے موجود عورت کو دیکھ کر میرے ہاتھوں سے برتن گر گئے، اور جیسے پوری دنیا میری نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی اور آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ تنگ اور چست لباس میں موجود بے حیا عورت میری ماں تھی۔ میری سگی ماں جو مجھے پیدا کرنے کے صرف 2 ماہ بعد چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میری ماں فلیٹ میں میرے سسر یعنی اپنے بہنوئی کے ساتھ موجود تھی، جو ناقابل یقین تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں سے ملوں، لیکن ایسی حالت میں کبھی وہ مجھے نظر نہ آتی تو مجھے ان سے نفرت نہ ہوتی۔ میں نے میسج کر کے قاسم کو بھی وہیں بلا لیا۔ ابھی تو مجھے اپنی ماں سے حساب کتاب لینا تھا، اور قاسم کے آنے تک میری خالو سے لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں خالو کے منہ سے کچھ ایسا نکلا جو میں جانتی تو پہلے سے تھی، لیکن خالو کے سے نہ سننا چاہتی تھی، کچھ ایسا جس نے سماعتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ خالو نے سلو پوائزن دے کر خالہ کو مارا تھا، کیونکہ برسوں بعد انہیں ان کی محبت یعنی میری ماں ملی تھی۔ خالو ہمیشہ سے میری امی سے شادی کرنا چاہتے تھے،
لیکن حادثاتی طور پر ان کی شادی نہ ہو سکی اور امی مجھے اور ابو کو چھوڑنے کے بعد امریکہ چلی گئی تھیں اور اب فیمس اور دولت مند ہو کر آئی تھیں۔ خالہ کو مارنے میں میری ماں اور خالو دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کی پہنچنے ساتھ ہی دونوں اپنے گناہ سے مکر گئے اور یہ دیکھ اور سن کر سب حیران رہ گئے کہ جس بلڈنگ میں ہم کھڑے تھے اس کے سب فلیٹس قاسم کے تھے۔ یہ قاسم کا کاروبار تھا اور ایک بہترین کام قاسم نے یہ کیا تھا کہ ہر فلیٹ کے حال میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا۔ خالو کے فلیٹ سے بھی کیمرہ نکلا تھا اور ویڈیو دیکھ کر قاسم اور دونوں بھائی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، سو میری ماں اور اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ قاسم نے سب ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ میں اس دن فلیٹ تک کیسے پہنچی، تو میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر قاسم میرے ساتھ سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور مجھے بتایا کہ وہ شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا اور شادی کے بعد بھی وہ مصروف رہا تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور پھر اپنے خود کی فیملی بنانے کا سوچے۔ قاسم نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت تھی اور میری جگہ اس کی زندگی کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس دن قاسم بلڈنگ کے کسی مسئلے کی وجہ سے وہاں گیا تھا اور میں شک میں وہاں پہنچی تھی، لیکن پھر کچھ لوگوں کے اصلی چہرے معلوم ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا گزر چکا تھا اور میں قاسم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے دوستی سب پڑوسنوں سے رکھی پھر، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میرے دل میں شک کا بیج بوئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔